اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لیغفر لقد جاء ما تقدم من ذنبک وما تأخر صدق اللہ قابل احترام حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی دامن برکاتہ اور قابل احترام جناب محمد اسد صاحب صدر تحریک منہاج القرآن محترم السلام علیکم ناظم تحریک منہاج القرآن دیگر قابل احترام علماء کرام سلام رسول معزز مہمان کرام قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل احترام اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ سے توفیق دکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک ہمیں آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آمین دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول کرے اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی یہ محفل سجی ہوئی نظر آ رہی ہے میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کی چڑیا اور بالخصوص محترم کیپٹن محمد اور ہر اس شخص کو جس نے کسی کی حوالہ آج کی اس محفل کے انتظام و انتظام میں حصہ ہے میں سب کو دل کی گہرائی میں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں رکھے آمین وقت کے کم ہے ابھی جو مجھے انسانیہ نے بتایا ہے ہر صورت میں 3:30 بجے ہم نے آپ کا ایسا مرکزی پروگرام کے درد غالباً پچھلے ویک میں ہو چکا محترم علامہ محمد اقبال مانی صاحب کو ٹھیک لائے اور آج کا پروگرام شیڈول میں نہیں تھا اور علامہ محمد تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ بس کیپٹن صاحب نے گاڑی ڈالی ہے اور شیڈول کو اپنی طرف چینج کیا یہ اضافی پروگرام ہے اور مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے کیپٹن صاحب کی محبت اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگوں نے محفل سجائی بارے بھی کر دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قائم رکھائے اور اس پر آپ تمام احباب کی آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان کی روشنی میں بس ایک بنیادی بات آج کتاب نہیں بس سمجھے چند ایمان افروز باتیں کتاب میں بندہ پھر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے بسا اوقات قدر کہیں اور ہوتا ہے سننے والے کہیں اور تو میں چاہتا ہوں باہمی ہمارا رب بھی قائم کرے اور یہ ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا لقد جاء ما تقدم من ذنبک وما تأخر سبحان اللہ میں ایک حرف کا معنی آپ نے دینا سبحان اللہ لیغفر اس کا معنی ہے کہ بارک اللہ ارشاد فرمائے تاکہ وہ بخش لیغفر کا کیا معنی ہے تاکہ وہ بخش کون بخشنے اس بخشنے والے کا ذکر بھی آگے آ رہا اور وہ ہے اللہ سبحان اللہ اللہ بخشے مگر باری تعالیٰ نے اپنا نام دینے سے پہلے لیغفر اور اللہ اس کے درمیان 2 حرف اور استعمال اب آیت کریمہ ترتیب سے اگر پڑھیں تو کلمات بھی ہیں لیغفر لک اللہ یعنی اللہ کا لفظ بعد میں ہے درمیان میں 2 حروف جو ہیں وہ ہے لاکا اور اس لاکا کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں
محبوب تیری خاطر. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ محبوب تیری خاطر. تیری خاطر، جس کا مطلب یہ ہے اگر یہاں تک روکے ہم بات کریں، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا بخشتا تو ہے مگر بخشتا صدقہ مصطفیٰ. وہ بخشتا اپنے محبوب کے مکھڑے کی مسکراہٹ، وہ بخشتا اپنے محبوب کی خوشی. فرمایا تھا کہ اللہ بخش دے مگر محبوب دے. اور کن کو بخشنا چاہتا ہے؟ آگے فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا پیارے ہر اس شخص کو تیری خاطر بخش دینا چاہتا ہوں جو بھی تیرا ذنب ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی تیرا ذنب، جس نے بھی تیری غلامی کا پردہ اپنے گلے میں ڈالا، سبحان اللہ، جو تیری اتباع کے دائرے میں آ گیا، جو تیرے در کا شخص بن گیا، تیرا ہو گیا، چاہتا ہوں پیارے تیری خاطر ان سب کو بخشش کا پروانہ ادا کر دوں. سبحان اللہ. وما تقدم، خواہ وہ تیرے آنے سے پہلے گزر گئے، وما تأخر، یا تیرے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے. چاہتا ہوں بس جو تیرا ہو گیا تیری خاطر ان سب کو بخشش کا پروانہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذنب. ذنب کا عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس لفظ ذنب کا ایک معنی ہوتا ہے گناہ. بعض لوگوں نے سطحی نگاہ سے اس آیت کریمہ کو دیکھا تو اس کا ترجمہ یوں کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ پیارے تیری خاطر معاذ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش. یہ ترجمہ بھی لکھا ہے. مگر یاد رکھیں ایک عام نبی کے بارے میں بھی گناہ کا تصور کرنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے. جے گائے کے سردار جی انبیاء کی نسبت ایسا سوچا ہے، ایسا ممکن ہے. چشم تصور میں لائے نا کہ وہ زندگی جس زندگی کی قسمیں خود خدا کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نا دعا تو پیارے تیری ساری کی ساری حیات، سبحان اللہ. تیرے بچپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیری بزرگی کی قسم، سبحان اللہ. تیری زندگی کے ان لمحات کی قسم جب تو حلیمہ کے گھر جھولے میں جھولا جھولا کرتا اور چاند اشارہ بن کر تیرے کھلونا بن کر تیرے اشاروں پہ ناچتا. تیری زندگی کے ان لمحات کی قسم جب تو حلیمہ ساتھ اپنی بکریاں چلائے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ زندگی جس زندگی کی قسمیں خود خدا کا، کیا اس گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. خدا کسی نقص والی چیز کی قسم تو نہیں. خدا قسم اس شے کی کھاتا ہے جس سے بڑھ کر اس کے نزدیک کوئی عظمت والی شے نہیں. بے شک بے شک بے شک. یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کو خدا اپنی توحید کی دلیل بناتا. سبحان اللہ. میں نے شاید کل بھی یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر جو سب سے پہلی دلیل، جب کافروں نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو باری تعالیٰ چاہتے تو محبوب سے فرما دیتے کہ پیارے رات کو چاند 2 حصوں میں کر کے دکھا دینا، یہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہو جائے. سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے دکھا دینا، یہ ایک ہونے کی دلیل ہو جائے. کنکری میں سے کلمہ پڑھوا دینا، یہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہوگی. کوئی ایسی دلیل نہیں. جو سب سے پہلی دلیل اللہ کے ایک ہونے پر دی گئی تھی، جس پر قرآن گواہ ہے کہ باری تعالیٰ نے پیغام بھیجا پیارے کہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، انہیں بتا دو فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ان افعل تاکہ، انہیں بتا دو کہ نادانوں میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے. سبحان اللہ. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تھا، میری کتاب ہستی کا ایک ایک بات پڑھ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں جھول اور نقص نظر آ جائے
تو خدا کے ایک ہونے کا امکان ہے۔ جس زندگی کو خدا اپنے ایک ہونے کی دلیل بنا کے پیش کر رہا سوچے اس میں گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل۔ وہی کہے یہ تو پہلی 40 سالہ زندگی کی بات ہے، جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو پہلی مرتبہ توحید پر کی دلیل دی تھی، تو یہ تو پچھلی 40 سالہ زندگی کی بات ہے۔ تو معاذ اللہ شاید کوئی آگے آ کے کوئی غلطی ہوئی تو قرآن کے باری تعالیٰ نے فرمایا بلال آخرہ تو خیر اللہ کا من الاولی، پیارے تیری آنے والی زندگی کا حال نہ رہا وہ پہلے سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ تو جب پہلی زندگی کا یہ حال کہ وہ توحید کی دلیل بن رہی ہے تو سوچے بعد والی زندگی کا حال کیا ہوگا۔ بس اگر اتنی بات پر اتفاق کر لیں تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ذات کا معنی گناہ کے جچتا نہیں، کسی صورت میں فٹ نہیں۔ پھر سوچنا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اسی لفظ ذات کا ایک معنی ہوتا ہے متبع۔ متبع کہتے ہیں اتباع کرنے والے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے، کسی کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے والے کو کہتے ہیں کہ یہ فلان فلان کا ذات ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ما تقدم من ذنبک، پیارے چاہتا ہوں تیری خاطر اور سب کو بخش دوں بس جو بھی تیرا ذنب ہو۔ سبحان اللہ۔ جس نے بھی تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، جو بھی تیرا ہو گیا، اب وہ تیرے آنے سے پہلے گزر گیا یا قیامت تک تیرے پردہ فرما جانے کے بعد آتا رہے گا، بس جو تیرا ہو گیا چاہتا ہوں تیری خاطر ان سب کو بخشش کا فرمانا آتا۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا خلاصہ اور بخش یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں بخشتا تو میں ہوں مگر بخشتا اسے پہلے درے مصطفیٰ کا سجدہ۔ بے شک بے شک، جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پردہ اپنے گلے میں ان سب کو میں بخشش کا فرمانا آتا ہے۔ اب اگر کسی کو خیال آئے یہ جو معنی میں نے کیا ہے کیا قرآن کے کسی اور مقام سے اس کی تائید ہوتی ہے؟